دیں گے، اور جتنے اس کے بال ہوں گے، جتنی اس کے بال ہوں گے، جو اس کی کھال ہے، جو اس کے کھر ہیں، جو اس کے سینگ ہیں، سارے کا سارا تول کر جتنا تمہارے جانور کا وزن ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرما دیں گے۔ پوچھنے والے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، بال تو بکری کے ہوتے ہیں، یہ جو بھیڑ وغیرہ ہے جسے ہم دمبا کہتے ہیں، کیونکہ تو اون ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اون بھی تو بال ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی تمہارے لیے رکھی ہوئی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کو فرمایا، فاطمہ جب قربانی ذبح کی جا رہی ہے اس وقت اس کے قریب کھڑے ہوا کرو، کہ جب قربانی ذبح ہو رہی ہوتی ہے، قربانی کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ کی رحمتیں جوش مارتی ہیں، اور فرمایا صاحب قربانی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ نے اجر اور کس قدر اللہ نے بڑا مقام دے دیا ہے۔ سامعین محترم، یوم النحر کے دن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قربانی کا معاملہ ہے، اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی قربانی آپ اللہ کے سامنے دیتے ہیں ضروری ہے کہ اس کی حیت بھی پیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے شریعت نے قربانی کی ایک ایک بات بتلائی ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو قربانی کے جانور کے لیے ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو چیز دیتا ہے خوبصورت لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، گیا گزرا مال اللہ پسند نہیں کرتے۔ گھر کے اندر بچا ہوا مال ہو تو بندہ کہے یہ فقیر کو دے دو، تو یہ تو کوئی بات نہ، وہ تو فقیر کو دینے کے لائق ہوتا ہے، فقیر کو دے دیا جاتا ہے۔ کپڑے پھٹ جائیں تو پھر وہ فقیر کو دینے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ ہم اصل میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں کہ جو مال ہم سے رہ گیا ہو، ہمارے قابل نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اللہ کے نام پر یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنا بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آیت نازل ہوتی ہے، حضرت طلحہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول مسجد نبوی کے سامنے، یہ پھلوں سے بھرا ہوا باغ طلحہ کا ہے، میں چاہتا ہوں یہ اللہ کے نام پر وقف کر دوں، مجھے سب سے زیادہ محبوب مال ہے یہ۔ فرمایا طلحہ اپنے بچوں کے لیے رکھ دو، کہا بچوں کا اللہ حافظ ہے، بچوں کو اللہ دے گا، اللہ کے رسول نے اس کو وقف کر رہا ہوں، کہا آدھا وقف کرو، کہا اللہ کے رسول آدھا نہیں پورے کا پورا وقف کرنا ہے، کیونکہ روئی زمین کے اوپر طلحہ کا یہ مال مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میرا مالک جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، یہ پیارا مال اس پیارے کے نام پر وقف ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس مال کو جو سب سے خوبصورت ترین باغ، مدینہ کی سرزمین میں سب سے زیادہ پھل لانے والا باغ، اللہ کے نام پر وقف کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ طلحہ تو نے جو باغ اللہ کے نام پر وقف کیا ہے، اللہ نے ایسا بھی باغ تیرے لیے جنت میں تیار کر رکھا۔ صحابہ کو پتا تھا ہم دیں گے تو ہمیں ایسا ہی ملے گا، ہم جیسا دیں گے ہمیں ویسا ہی ملے گا، جس انداز سے خرچ کریں گے اسی انداز سے ہمیں ملے گا۔ ہمارا یقین و ایمان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کسی پٹے تو ہمیں ملنا ہے نہیں ملنا کوئی پتہ نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جان اتارو، مصیبت اتارو، ہم نیکیوں کو بھی آج مصیبت سمجھتے ہیں۔ صدقہ خیرات قربانیاں یہ مصیبتیں نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کو خوشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خوشی سے قربانیاں کرو، خوش ہو کر قربانیاں کرو، خوش ہو کر اللہ کے راستے میں مال دو کہ کل قیامت کے دن تمہارے نام اعمال کے اندر یہ تولی جائے گی۔ اس لیے کچھ شرائط شریف نے پھر اس کے لیے رکھی ہیں، جتنا جس عمل پر ثواب ملتا ہے اتنی ہی اس کی شرائط بھی بہترین ہوگی۔ سب سے پہلی شرط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ جانور جب ذبح کرو تو وہ مسنہ ہونا چاہیے۔ مسنہ سے مراد دو دانتا ہونا چاہیے، دوندا جسے ہم کہتے ہیں، دو دان کے بغیر، یہ دوندے جانور کے بغیر، مسنہ جانور کے بغیر یاد رکھیں کہ قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی پہلی شرط، آپ بکری لیں، آپ دمبا لیں، آپ گائے لیں، آپ اونٹ لیں، کوئی بھی جانور لیں، اس جانور کے لیے مسنہ ہونا شرط ہے۔ اگر مسنہ نہیں ہے تو وہ جانور جو ہے قربانی کے لائق نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسنہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں سارے ہی مفتی حضرات ہیں، ہم اصل میں دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں اکثر لوگ کھیرے کو استعمال کرتے ہیں، یہ جانور جو ہوتا ہے مسنہ نہیں ہوتے، اکثر جانور جو ہے وہ کسی پتہ نہیں کس مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا ہے یا کس مولوی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ مسنہ کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے، بس وہ جو جانور لیتا ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ بیچنے والے بھی مفتی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ بڑا لگ رہا ہے، یہ خوبصورت لگ رہا ہے، خوبصورت اور بڑی کی بات نہیں ہے، بات ہے مسنہ کی، یہ مسنہ ہے یا نہیں۔ مسنہ ہے تو یہ شریعت میں پہلی شرط ہے مسنہ کی
یہ مسنہ ہونا چاہیے. اگر وہ مسنہ نہیں ہے تو پھر وہ قربانی کے لائق نہیں. الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جانور مسنہ نہیں ملتا تو پھر بھیڑ کا بچہ جو ہے وہ کھیرا کیا جا سکتا ہے, بکری پھر بھی نہیں کی جا سکتی. میں نے ذہن کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ پھر بھیڑ کا بچہ, اور بھیڑ کا بچہ جو ہے وہ اگر کھیرا ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ کھیرا جو بڑا لگتا ہو وہ بھی بھیڑ کا بچہ. بھیڑ کے بچے کے علاوہ جو ہے بکری وغیرہ پر, گائے وغیرہ پر یا اونٹ وغیرہ پر یہ بات لازم نہیں آتی. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیڑ کے بکرے کے بارے میں کہا. اور استطاعت سے دو چیزیں مراد ہیں. استطاعت سے مراد ایک یہ ہے کہ بندے کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں تو مسنہ لے سکے. دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹ میں میسر ہی نہیں, یعنی کہ سارے کے وہ مسنہ ختم ہو چکے ہیں, اب کھیروں کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں, تو پھر اس صورت میں وہ لے سکتا ہے. بصورت دیگر بھیڑ کے بچے کے علاوہ کوئی اور جانور جو ہے وہ مسنہ کے علاوہ قربانی کے لیے نہیں لگتا. پہلی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں اور نوٹ کر لیں, بیچنے والے بھی مجرم ہیں اگر بتلا کر نہیں بیچیں, لینے والے تو بہت بڑے مجرم ہیں جو اللہ کے ساتھ جو ہے بیچارے دھوکہ کر رہے ہیں. اب یہ شریعت کی جو شرطیں ہیں یہ مذاق نہیں ہے. شریعت نے اس بات کو, ہم شریعت کو بدل نہیں سکتے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسنہ ہونا چاہیے بس مسنہ ہونا چاہیے, بات ختم ہو گئی. اس کو آگے پیچھے کر کے جی اس کو کر لیں, بڑے کو کر لیں, چھوٹے نہیں. اللہ کے رسول کی شریعت ہے, ہماری شریعت تو نہیں. جو نبی ہے آخر الزمان نے فرما دیا بس وہی بات ہے, اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو خریدتے ہوئے دیکھ کر جانور لو کہ جانور کے اندر 4 عیب نہیں ہونے چاہیے. خصوصی طور پر 4 عیب کا تذکرہ فرمایا العورا بین عورا, وہ جانور اس کی قربانی نہیں ہوتی جس جانور جو ہے لنگڑاتا ہو, لنگڑا جانور جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو, ٹانگ ٹوٹ گئی ہو یا پیدائشی ہو یا جیسا کیسا بھی ہو, چلتے ہوئے لنگڑا کر چلتا ہو, میرے نبی نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوتی. لنگڑے جانور کی قربانی. الا یہ کہ اگر کسی صاحب نے جانور لیا ہے, لینے کے بعد اس میں نقص پیدا ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں شریعت میں تھوڑی سی نرمی ہے کہ اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی نے جانور لیا, اسے آپ دمبا کہہ سکتے ہیں, وہ جس کے پیچھے شیرہ سا ہوتا ہے, تو وہ اس کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے جانور لیا ہے تو اس کو بھیڑیا پڑا تو اس کی وہ جو دم کی جگہ ہوتی ہے وہ اڑا کر لے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا تو کیا اس کی قربانی میں کر سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کی قربانی کر سکتے ہو. خریدنے کے بعد اگر نقص پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے, خریدتے ہوئے اگر نقص موجود ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. پہلی بات, پہلی شرط کہ جانور لنگڑا نہ ہو. دوسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور بھینگا یا کانا نہ ہو. بھینگا کہتے ہیں آنکھیں پھری ہوئی ہو, کانا یہ ہوگا آنکھ پھٹی ہوئی ہو, واضح طور پہ نظر آتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ کر جانور کی آنکھیں دیکھو کہ جانور کی آنکھیں کہیں بھینگی نہ ہو, جانور کی آنکھیں کہیں پھٹی ہوئی نہ ہو. دونوں آنکھیں ایک آنکھ اگر پیدا ہو گیا اس کی قربانی نہیں لگتی. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, آپ نے فرمایا کہ اس کے کان اور اس کے سینگ وغیرہ یہ بھی دیکھ کر لو, کان کٹا ہوا ہو, کان پھٹا ہوا ہو. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کان کاٹ دیتے ہیں لوگ, یا کان پھٹ جاتا ہے, کان پھٹا ہوا ہے, کٹا ہوا ہے, اس کی قربانی نہیں ہوتی. سینگ کٹا ہوا ہے, سینگ ٹوٹا ہوا ہے, اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے. آپ اس کی قربانی کریں گے تو اس کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جائز نہیں. اور چوتھی بات میرے آقا نے فرمائی کمزور جانور, اتنا کمزور کہ جس کی ہڈیوں کا گوتا ہی ختم ہو گیا, اتنا کمزور کہ جو چل ہی نہ سکتا ہو, اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی. تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنے کے لیے ایک بہترین جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ نے 2 دمبے لیے. صحابہ فرماتے ہیں بڑے موٹے تازے, بڑے خوبصورت, کالے ان کے رنگ اور کالے رنگ میں سفید سفید, اور فرمایا کہ وہ خصی جانور تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوبصورت مینڈوں کی قربانی اللہ کی راہ میں دی اور فرمایا لوگوں ایسے جانور ہونے چاہیے. خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے, بلکہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے. بعض لوگ یہاں یہ مسئلہ عام ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ عیب ہے. ایک ڈالنا جائز نہیں ہے, خصی کرنا جانور کو جائز نہیں ہے. کسی بھی جانور کا خصی کرنا حرام ہے شریعت کے اندر, لیکن اگر کوئی جانور خصی ہے تو اس کی قربانی بہتر ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے, اس کی قربانی جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور کی جو ذبح کرنے کا معاملہ ہے, جو جانور قربانی کرنے والا ہوتا چاہیے خود جانور کو ذبح کرے, جانور کو خود ذبح کرے.